بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد آفاق اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دی ہیڈ لائنز پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آزادی کا جشن کیسے منائیں؟ قومی دن منانے کی روایت زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے۔ قومی دن اتحاد کی علامت ہوتا ہے، یہ شکر کا دن ہوتا ہے، یہ تجدید عہد کا دن ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جشن کس بات کا منا رہے ہیں؟ کیا ہم کمر توڑ مہنگائی کا جشن منا رہے ہیں کہ جس نے غریبوں سے جینے کا حق چھین لیا ہے؟ ضروریات زندگی نصف آبادی کو میسر نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارے حکمرانوں کو یہ علم ہی نہیں کہ غربت کیا ہوتی ہے، نہ ہی وہ بے روزگاری کے کرب سے آگاہ ہیں اور نہ ان کو آٹا، چینی، گھی، دال اور سبزی کی قیمتوں کا علم ہے۔ مہنگائی دور کر کے، لوٹی ہوئی دولت کو واپس لا کر، لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے، بجلی سستی کر کے، انصاف فوری اور سستا کر کے، اسلامی آئین بنا کر یا جو آئین ہے اس کے نفاذ کی ہی کوشش کر کے، تعلیم، ہسپتال، ٹریفک کا نظام، ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کے بعد بے روزگاری کا خاتمہ کر کے جشن مناتے، ایسے حالات میں جو عوام بنیادی حقوق کے لیے ترس رہی ہو، ضروریات زندگی مناسب داموں خرید نہ سکیں، ایسے میں تو ریاست اپنا مقصد ہی کھو دیتی ہے۔ بھلا وہ کس طرح آزادی کا جشن منائے؟ کیا ہم جشن لا قانونیت منا رہے ہیں؟ ملک میں قانون صرف غریب کے لیے ہے۔ پیسے والا اور اختیار والا قتل بھی کر سکتا ہے اور اسے کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ اس لا قانونیت سے ہمارے اخبار بھرے پڑے ہیں۔ ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں بے انصافی بکتی ہے۔ جس ملک میں عدالتوں میں انصاف نہ ہوتا ہو، فیصلوں میں تاخیر اتنی کہ زندگی گزر جائے، مقدمات کا فیصلہ نہ ہو، پاکستان سے رشوت خوری، چور بازاری اور اقربا پروری کا خاتمہ ہو جاتا تو پھر خوب آزادی کا جشن مناتے۔ اللہ پاک نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں وسیع میدان، پہاڑ، سمندر، صحرا، جنگل، سب کچھ ہے۔ چاروں موسم ہیں۔ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ ایک ایٹمی ملک ہے۔ اس میں نمک کی دوسری بڑی کان، یہاں دنیا کی 5ویں بڑی سونے کی کان ہے، تانبے کی 7ویں بڑی کان، دنیا کا دوسرا بڑا ڈیم اور پیداوار کے لحاظ سے کپاس، چاول، آم، مٹر، خوبانی، گنا ہر چیز میں خود کفیل ہے۔ پاکستان دنیا میں زرعی پیداوار کے لحاظ سے 25ویں اور صنعتی لحاظ سے 55ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان میں گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے زرعی، صنعتی اور معدنی اور افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب کی سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی ہیں۔ ان سے خاطر خواہ فائدہ ہم نہیں اٹھا سکے۔ ملک مسائل کی آگ میں پھنسا ہوا ہے، غیر ملکی قرضوں کے انبار ہیں۔ ایسے حالات میں ہم آزادی کا جشن کیسے منائیں؟ اگست کا مہینہ آنے پر صرف جھنڈے لہرا دینے اور جھنڈیاں لگا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ میں نے خود آبزرو کیا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے نوجوان موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر سڑکوں پر کرتب دکھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ آزادی کا جشن منا رہے ہیں، وہ آزادی جو بچیوں اور خواتین کی عزتیں پامال ہونے کے بعد ملی۔ میرے بچے اور نوجوان آزادی کا جشن منا رہے ہیں باجے بجا کر، وہ آزادی جہاں بچوں اور بچیوں کو زندہ جلا دیا گیا اور ان کی لاشوں پر ہم جشن منا رہے ہیں۔ ہم آزاد ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد اور ماؤں بہنوں نے اپنی زندگیوں کی قربانی دی۔ ہم ان کی موت کے بعد ملنے والی آزادی پر جشن منا رہے ہیں۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ آج ہم قومی سطح پر آزادی کی قدر و قیمت کا شعور پیدا کریں۔ یہ ہے وہ پاکستان جس کی بنیاد 7 سے 10 لاکھ بے گناہ افراد کے خون اور ہزاروں مسلمان بچیوں کی عزتوں پر رکھی گئی۔ سیاسی جماعتیں، عدلیہ، سیکیورٹی ادارے اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اہل پاکستان کو گروہ در گروہ تقسیم کرنے کی بجائے متحد اور یکجان ہو کر چاروں طرف پھیلے ہوئے دشمن کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا چاہیے۔ یہ بات اب کوئی راز نہیں کہ اس وقت وطن عزیز اور اہل وطن چاروں طرف سے اعلانیہ اور خفیہ دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ کیا موجودہ صورتحال میں ہم خود ہی اپنے دشمنوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر رہے؟ ذرا سوچیے گا۔